اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں سٹریس کی، اور سٹریس میں بھی جو فیکٹرز سٹریس کاز کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جتنے فیکٹرز ہیں یہ سب ریلیٹیولی لانگ ڈیوریشن کے فیکٹرز ہیں، یعنی یہ کچھ عرصہ جاری رہتے ہیں، اور چونکہ یہ کچھ عرصہ جاری رہتے ہیں اس لیے سٹریس بھی جاری رہتی ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سٹریس ایکیوٹ کنڈیشن نہیں ہے کہ آج سٹریس ہوئی اور شام کو ٹھیک ہو گئی، اور رات کو ہوئی اور صبح کو ٹھیک ہو گئی، یہ سٹریس نہیں ہے۔ یہ ایک فوری امیڈیٹ فیلنگ ہوتی ہے جو پرابلی انگزائٹی ہو سکتی ہے کسی قسم کی، لیکن سٹریس is something actually, is a situation which prolongs, which continues for some time actually، اور جب تک وہ سٹریس کازنگ فیکٹرز قائم رہیں گے تب تک سٹریس بھی قائم رہے گی۔ ہاں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں چونکہ بہرحال ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو نسبتاً کچھ ہم تھوڑے سے یوں کہہ لیجئے کہ پیسفل ہو جاتے ہیں بظاہر، لیکن ایکچولی ہم اندر سے وہ سٹریس ہمیں ایروڈ کرتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہم بظاہر جیسے میں نے کہا نا، ہم لگتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہی ہو گیا، خیر ہے، وہ جو بہت زیادہ میں پریشانی تھی وہ ذرا کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن ایکچولی وہ سٹریس پھر اندر چلتی رہتی ہے اس کی۔ اور کیا فیکٹر ہیں جناب؟ کچھ ایسے ایشوز ورک پلیسز پہ ہوتے ہیں جو بظاہر جن کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا، جیسے ٹاکسک باسز از ون سچویشن، کیونکہ آپ اس کو فائر نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو کر سکتا ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے فائر۔ اور وہ ٹاکسک باسز صرف اونرز نہیں ہوتے، عام مینیجرز بھی ٹاکسک باسز ہیں، اور بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پاکستان جیسے ملکوں میں اور ہم جیسے اور بھی ملکوں میں یہ بالکل یہ بڑا کامن ہے، یعنی باسز کے لیے خناس ہونا ایک بہت ہی پسندیدہ کام میجورٹی کے لیے۔ ان کا خیال ہے کہ باس بننے کی شرط یہی ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے لوگوں کو دہشت ہو اور پریشان ہو جائیں اور خوف کے مارے کانپنے لگیں، تو بس پھر آپ صحیح باس ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو آپ بیکار ہیں، پھر تو آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، آپ کی کوئی سنے گا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک تو اس طرح کے یہ انسالویبل پرابلم ہے۔ ہراسمنٹ کی میں نے بات کئی دفعہ کی ہے، چونکہ وہ ایک بڑا پیلپیبل ایشو ہے، وہ بھی ایک انسالویبل پرابلم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور وہ خاص طور پہ وہ سینئرز جو کسی جو جونیئرز کے ساتھ اس طرح کے معاملے میں انوالو ہوتے ہیں، وہ چونکہ سینئرز ہیں، دے ہولڈ دی پاور، تو ان کو وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی کوئی کہ نہیں کہہ سکتا۔ اینڈ آئی ہیو سین پریکٹیکلی، آئی ہیو سین ان سیورل انسٹینسز کہ یہ جو میل سینئرز ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے کاموں پہ، اور جو ایکچولی ہراسمنٹ کے کیسز ہیں ان کو یہ بس ڈینائی کر دیتے ہیں، اس کو یعنی ریکگنائز ہی نہیں کرنے کی کوشش کرتے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، خیر ہے یار، یہ چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر دفتر میں ہوتا ہے، کیا فرق پڑ گیا، اس نے یہ کر دیا کہہ دیا تو کیا ہو گیا، پھر اس سے کیا ہو گیا۔ اس قسم کی گفتگو کر کے، یا جہاں ایکسپلسٹ بھی کوئی واقعہ ہو جائے وہاں وہ ادھر ادھر کر کے کسی نہ کسی، اگر ان کے ساتھ تعلقات آپس میں اچھے ہیں ان کے، تو بچا لیں گے ایک دوسرے کو۔ یعنی دس از اے ٹرو ہیپننگ ایکچولی which is there in the work place۔ یہ ایک انسالویبل پرابلم ہے ایکچولی۔ بظاہر اگر آپ دیکھیے تو جو کم کمپنسیشن ہے، یعنی جو جتنی محنت ہے اس کا اگر معاوضہ ٹھیک نہیں ملتا اور اس سے زندگی اچھی نہیں گزرتی، یا ایون زندگی گزرتی ہی نہیں، تو یہ بھی ایک انسالویبل پرابلم ہے اپیرنٹلی، کہ جب تک وہاں ہیں تب تک تو اس کے حل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ کوئی اور ایڈیشنل کام کرنے کی کوشش کر لیں اگر آپ کے پاس وقت ہو اور ہمت ہو، یا آپ اپرچونٹی تلاش کر لیں اور کوشش کر لیں کسی بہتر جگہ پہ چلے جائیں، تو پھر اس کا حل نکل آئے گا۔ وہاں اس کا حل نہیں۔ یا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی تھریٹننگ قسم کی سچویشن ہے، جو کانسٹنٹ فیکٹرز ہیں، جو میری لاسٹ انگزائٹی پہ ٹاک تھی وہ کانسٹنٹ فیکٹرز پہ ہی تھی بیسیکلی، اور وہ وہی فیکٹرز ہیں جو کہ سٹریس بھی کریٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ لانگ ٹرم فیکٹرز ہیں، کانسٹنٹلی وہیں ہوتے ہیں، لہٰذا پھر وہ سٹریس اس میں کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ جاری رہتی ہے سٹریس۔ تو اس میں اگر ہم اب آج کی نشست میں اس کو ہم تھوڑا سا مزید لے کے چلیں کہ سٹریس کے پھر کچھ تو میں نے کہا فزیکل سمٹمز ہیں کہ کیسے ظاہر ہوگی سٹریس۔
اسٹریس کہیں نہ کہیں تو شو کرے گی نا پھر. تو کچھ تو فزیکل سمٹمز ہیں، جیسے نیند خراب ہوگی، کھانا پینا ڈسٹرب ہو جائے گا، ڈائجیشن خراب ہو جائے گی، ایسیڈیٹی شروع ہو جائے گی. وہ اب ویسے بہت لوگ نہیں مانتے کہ جی وہ اسٹریس کی وجہ سے السر ہوتا ہے، لیکن اسٹریس السر ہوتے ہیں، بہرحال ہوتے ہیں. جیسے آپ کسی بھی پیشنٹ کو جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو بالکل اس کو اگر کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے تو اس کو یہ کوئی نہ کوئی اینٹی السر ڈرگ شروع کروا دیتے ہیں کہ فرض کیجئے اس کی سرجری ہونی ہے یا سویئر النس ہے تو اس کی اسٹریس کی وجہ سے کہیں اس کو السر نہ ہو جائے. تو لہٰذا اسٹریس اور السر کا ایک ریلیشن شپ تو ہے. چلیے السر نہیں بھی ہے تو ایک ہارٹ برن، ہائپر ایسیڈیٹی، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. پیلپیٹیشن ہے، بریتھ لیسنس ہے، ڈیفیکلٹی ہے، چیسٹ پین ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایمرجنسی میں رپورٹ کرتے ہیں کہ میری چیسٹ پہ بڑا بوجھ ہے. آپ پلیز چیک کریں، ہو سکتا ہے پتہ نہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے والا، لیکن ان کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہونے والا ہوتا. دے آر اوکے، دیر ای سی جی از نارمل، ایوری تھنگ از اوکے، دے آر اونلی اسٹریسڈ. اس کے علاوہ جو کچھ اور طرح کے فیکٹرز ہیں، فار ایگزامپل فوکس قائم نہیں رہتا، کانسٹنٹلی لگتا ہے کہ یار بس میں اٹس ناٹ کہ میرا جی نہیں لگتا کام میں، ایسا نہیں ہے. آئی وانٹ ٹو ڈو ورک ایکچولی بٹ آئی کی ناٹ پراپرلی کانسنٹریٹ آن ورک. میرا فوکس سم ہاؤ بلرڈ ہو جاتا ہے اور بلرڈ ہی رہتا ہے، یا میں یہ کام شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ اور شروع کر لیتا ہوں اس کو کمپلیٹ کیے بغیر. اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو واٹ آئی ایم ریئلی ٹرائنگ ٹو اکمپلش سو کبھی اچھے کام بھی کر لیتے ہیں لیکن بیچ بیچ میں یہ ایپیسوڈ چلتی رہتی ہیں کہ فوکس نہیں ہو پا رہا ہوتا، کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. جو چیز پہلے یعنی آدھے گھنٹے میں کر سکتے تھے وہ شاید 2 گھنٹے لینے لگ گئی ہے وہی کام کرنے میں، اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز سیکھ نہیں پا رہے ہیں، چونکہ کانسنٹریشن اچھی نہیں ہے تو نہیں سیکھ پا رہے ہیں. تھوڑا سا سوشل ایوائڈنس بھی شروع ہو جاتی ہے کہ یار بس کیا ملنا جلنا ہے کسی سے، بس ٹھیک ہے مل جل کے بھی کیا فائدہ ہے، بس اپنی ذرا بس الگ الگ ہی رہیں، ذرا اس میں زیادہ سکون ہے. اس میں یعنی لوگوں کی گفتگو سے بھی بچ جائیں گے، مزید اسٹریس سے بھی شاید بچ جائیں گے، شاید خرچہ بھی بچ جائے گا، تو لہذا ذرا پرے پرے ہی رہا کریں. تو ایک سوشل ایوائڈنس بھی شروع ہو جائے گی. تو اب اگر آپ دیکھیے اس کو ذرا ویژولائز کیجئے نا، کہ کوئی بھی ایک شخص لے لیجئے جو کام کر رہا ہے کسی ایسے آفس میں جہاں کے انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، جہاں پہ کام اس کی ہمت سے زیادہ ہے، تنخواہ اس کی اور یا اس کی کمپنسیشن، اس کام کا معاوضہ اس سے کم ہے جو ہونا چاہیے، گروتھ کی پاسبلٹی نہیں ہے، آفس کا ماحول اچھا نہیں ہے، جو فزیکل کنڈیشن ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، اور ایوری ڈے سٹریس ہے. باسز اچھے نہیں ہیں، برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں، ریکگنائز نہیں کرتے، کبھی کوئی منہ سے تعریف کے 2 لفظ نہیں نکلتے، تنخواہ وقت پہ نہیں ملتی. یہ کوئی بھی ایک شخص کو لے لیجئے، اور یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے، آپ کو پاکستان میں ہزاروں اف ناٹ لاکھوں ہزاروں لوگ اس پروفائل میں مبتلا ملیں گے آپ کو. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب سٹریس میں ہیں، اور اب ان کو کچھ فزیکل سمٹمز ہو رہے ہیں، یعنی ان کو جیسے میں نے کہا نیند خراب ہو رہی ہے، بھوک خراب ہو رہی ہے، ان کے کوئی ڈائجیشن کے مسائل چل رہے ہیں، کوئی سر درد ہے، کبھی بی پی ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کبھی پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے، کبھی سینے پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کبھی سانس لینے میں لگتا ہے دشواری ہو رہی ہے، نیند تو ہے ہی خراب بہرحال ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کام پہ توجہ نہیں دے پا رہے، وہ کچھ سیکھ نہیں پا رہے، وہ جو کچھ یعنی کوئی نئی چیز کریٹ نہیں کر پا رہے، وہ اپنے ایون نئی جاب ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے، اس لیے کہ وہ جہاں اگر کہیں خدا نخواستہ ان کو، خدا نخواستہ تو نہیں کہنا چاہیے، فرض کیجئے ان کو کہیں انٹرویو کی کال آ ہی جائے تو وہ آلریڈی سٹریس میں ہیں، اور اسی سٹریس میں وہ اپیئر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں مستقل ان کے ذہن میں یہ اپریہنشن چل رہی ہے کہ اگر مجھے انہوں نے سلیکٹ نہ کیا تو پھر تو وہی بات میں وہیں رہ جاؤں گا. اس ٹینشن کی وجہ سے آپ کہہ لیجیے عام لفظوں میں وہ انٹرویو بھی اچھا نہیں دے پاتے، اینڈ دے کیپ اسٹک تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پروفائل ہے، اس پہ آپ اگر اس کو سامنے رکھیے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر سٹریسفل زندگی وہ گزار رہے ہیں. اور یہ سٹریس ہے، دس از ہاؤ پیپل آر ایکچولی، دس از ہاؤ وی آر ایکچولی وین وی آر ان اسٹریس. ایکچولی وی آر آل ان دا سیم بوٹ ہم کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی سچویشن میں اسی بوٹ میں ہوتے ہیں.
میں آپ کو ایک پرسنل انیکڈوٹ سناتا ہوں. 2003 میں سعودی عرب گیا تھا. آئی ہیڈ فیملی ویزا. میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا سکتا تھا، لیکن چونکہ بچے کلاسز ان کی بڑی تھیں جو پڑھائی کی تھیں، اور وہاں پہ ایجوکیشن اویلیبل نہیں تھی. اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لوگ بہت بڑے لمبے عرصے سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں فار ایگزامپل، وہ بھی جب بچے ان کے کوئی میٹرک وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کو پاکستان بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، چونکہ وہاں پہ ان کے لیے پڑھنے کی کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی تھی. تو دے آل کیم ون بائی ون، اور وہ آئے، انہوں نے اپنے اقامے بھی بنوا لیے، لیکن چونکہ رہ نہیں سکتے تھے تو موسٹلی آئی واز لیونگ alone. اور میں آئی واز ان اے لولی کنڈیشن ان دیٹ سینس کہ میں ہر 3 مہینے بعد میں خود بھی ایک چکر لگا لیتا تھا، جو کہ نہیں ہوا کرتا نا. سال بعد میرا کانٹریکٹ کہتا تھا کہ سال کے بعد میرا امپلائر مجھے ٹکٹ دے گا، اینڈ آئی واز ڈرائنگ اے گڈ منی. میرے امپلائر بہت اچھے تھے، وہ ہر 3 مہینے بعد میرا ایگزٹ لگوا چھوڑتے تھے، اور میں چکر لاہور کا اپنے پاکستان کا لگا لیتا تھا. اس کے باوجود دیر کیم اے فیز ویئر آئی اسٹارٹڈ فیلنگ لاسٹ somehow. اور میں کام میں اس طرح سے، یہ نہیں تھا کہ میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اٹ واز انٹرسٹنگ ورک، لیکن میں اس طرح فوکس نہیں کر پا رہا تھا. اینڈ دس kept on happening for about 2 weeks or so. تو میں وہیں ایک وہ ہوتا تھا، کلینک ہوتا تھا، پالی کلینک ٹائپ کا. سو آئی وینٹ ٹو اے فزیشین دیر اینڈ آئی ٹاک ٹو ہم کہ یہ اس طرح کا کچھ چل رہا ہے. اس نے خیر بڑے اطمینان سے میری گفتگو سنی، کئی سوال اس نے پوچھے، اس نے مجھے تھوڑا بہت فزیکلی اس نے ایگزامن بھی کر لیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کو سٹریس ہے. اس کے بعد اس نے اس سے پوچھا ایکچولی کہ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اکیلا رہتا ہوں. کہ اچھا آپ کے فیملی نہیں آ سکتی؟ میں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، آ تو وہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی، لیکن وہ آ نہیں سکتے. تو اس نے کرا کے سارا مجھے کہنے لگا کہ آپ پہ یہ سٹریس ہے بیسکلی، اور کچھ نہیں ہے آپ کو. فزیکلی یو آر فائن، یو ہیو نو ڈیزیز، یو ہیو نتھنگ. جب مجھے بھی بات سمجھ آ گئی تو پھر ظاہر ہے میں نے بھی کچھ اپنی روٹین تھوڑی سی چینج کر لی کہ اچھا میں اس ٹائم میں یہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا. آئی کیپٹ مائی سیلف اے لٹل مور بزی پرسنلی، چونکہ میری جاب اتنی اسٹریسفل نہیں تھی آنیسٹلی. لانگ آورس نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، فکسڈ آورس تھے. کبھی وہ لیٹ سٹنگ کا تو سوال ہی نہیں تھا کچھ بھی وہاں پہ. تو آئی گاٹ بیٹر ایکچولی. سمجھ آ گئی بات کی تو آئی گاٹ بیٹر ایکچولی. دس از ہاؤ اسٹریس ورکس کہ اپیرنٹلی کچھ بھی نہیں ہے، ایوری تھنگ از سو فائن کوئی آثار ہی نہیں لگتے کہ اسٹریس ہو سکتی ہے یہاں پہ کوئی. آئی مین آئی واز لیونگ ان اے ڈیسنٹ پلیس، آئی ہیڈ آل فیسلٹیز، ایوری تھنگ، آئی ہیڈ اے کار، آئی واز انڈیپینڈنٹ، ایوری تھنگ. اس کے باوجود آئی گاٹ ان ٹو اسٹریس. تو امیجن، اینڈ آئی کین امیجن کہ جو لوگ اس سے بہت کم کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں وہ اسٹریس میں کتنے ہوں گے اور مستقل ہوں گے ایکچولی، ان کی اسٹریس کا لیول کیا ہوگا. دس از ہاؤ اسٹریس ورکس ایکچولی. سو اگر آپ اس قسم کی کسی سچویشن میں ہیں تو لیٹس انڈرسٹینڈ فرسٹ کہ یہ اسٹریس ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے فیکٹرز ڈھونڈ لی کہ کون سے فیکٹرز ہیں، پھر ان کا کوئی سلوشن کی بات تو جیسے میں نے کہا ہم کریں گے، لیکن پہلا سٹیپ تو بہرحال آ جائے گا نا، انڈرسٹینڈنگ تو آ جائے گی کہ یہ جو میری انڈائجیشن ہے یا میری نیند کی خرابی ہے، یا مجھے اگر میرا بلڈ پریشر کبھی بڑھ جاتا ہے تو یہ مجھے واقعی بلڈ پریشر نہیں ہو گیا، ورنہ تو پھر مستقل بڑھا رہے نا. اگر کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اور ہے، اور یہ پروبیبلی سٹریس ہے. تو پھر اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو لیبل کرنا چاہیے ڈائگنوز کر کے. چلیے ہم بات یہاں روکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.